بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس زمین پر ایک مخصوص مہلت حیات اور مہلت عمل دے کر بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. پھر عمل کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے یہ انسان پر نہیں چھوڑا گیا، حالانکہ انسان کو یہ پہلے ہی سے پیدائشی طور پر تمیز بخشی گئی. وہ اچھے اور برے کی تمیز پیدائشی طور سے رکھتا ہے. ہر انسان میں اللہ نے یہ خوبی، یہ مادہ، یہ جذبہ، یہ قوت، یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے. انسان اچھے برے کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے پوری طرح خیر اور شر کو واضح کرنے کے لیے، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، ہدایت اور گمراہی کو دو ٹوک انداز میں واضح اور روشن کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، کتاب اور احکام کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے، آیات کے ذریعے ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے نفس کو پاک کریں. اس دنیا میں دونوں چیزیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، خبیث بھی چیزیں ہیں، پاک بھی چیزیں ہیں، حلال چیزیں بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں. اور ان سب کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی وہ ہے کہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا اور صرف حلال پر اکتفا کرتا ہے، اور کون اللہ کی بجائے اپنے من کی بات مانتا ہے یا اپنے ایسے انسانوں کے پیچھے چلتا ہے یا اپنے دشمن شیطان کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے حلال اور حرام سے بے نیاز ہو کر اس دنیا میں موج اڑاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا اور آزادی دے کر چھوڑ دیا. جب جو چاہے کرو، راستے دونوں تمہارے سامنے ہیں، حلال بھی موجود ہے، حرام بھی موجود ہے. جو چاہتے ہو اختیار کرو. مگر جیسا کہ قرآن تاریخ بیان کرتا ہے انسانوں کی، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے روشنی میں قوموں کا حال بیان کرتا ہے، دنیا میں اکثر لوگوں نے برائی کا راستہ ہی چنا. بہت کم لوگ سچائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کو اور ان کا نفس ان کو برائی کے راستے کو خوبصورت بنا کر بھی دکھاتا ہے اور آسان کر کے دکھاتا ہے، اس میں لذت ہوتی ہے. اس واسطے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے
نفس کی مانتی ہے یا شیطان کی مانتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ لوگوں کی اکثریت نے گمراہی کا سودا کیا ہے ہدایت کے بدلے. پھر انسان کے اندر جو حرص رکھی گئی ہے، لالچ، یہ بھی اپنا کام کرتی ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ نفس کی لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ نفس کی لالچ ان کو ہر وہ کام کرا دیتی ہے جس سے ان کے مالک نے ان کو روکا ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا اس بدترین لعنت میں گرفتار ہے جس کو عام زبان میں سود کہتے ہیں، بیاج کہتے ہیں. یہاں تک کہ وہ ملت، وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، امت مسلمہ کے افراد، امت محمدیہ کے افراد، ملت اسلامیہ کے لوگ، ان کی بھی اکثریت آج اس لعنت میں گرفتار ہے کسی نہ کسی بہانے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ذکر فرمایا کہ تم تک سود کا دھواں تو ضرور پہنچے گا. پورا سود نہ بھی پہنچے تو دھواں تو تم تک ضرور پہنچے گا. اور پھر میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا ابو داؤد شریف کی کہ اذا تبایعتم بالعینہ، تم اینا کے ساتھ کاروبار کرو گے، یعنی سود کے خوبصورت اور مختلف نام رکھ کر تم کیا کرو گے؟ تجارت کرو گے، کاروبار کرو گے، نام بدل دو گے، اچھا نام رکھ دو گے. اور ایک لعنت انگریزی کی جو ہے چھائی ہوئی، وہ تو ایسی ہے کہ کتنی بھی خراب، حرام، گندی چیز کا نام انگلش میں رکھ دو، لوگوں کے لیے وہ مرغوب ہو جاتی ہے. سور کی چربی بولو تو وہ ناک پچڑائیں گے، لاول پڑیں گے. لیکن ان کو بولو کہ اس میں پگ فیٹ ہے اور بہت پاورفل منرل ایلیمنٹس رکھتا ہے، تو ارے بابا ایسا ہے کہ کھانے کتنا زبردست ہے. لو الحمدللہ ایک عجیب لعنت برسی ہوئی ہے یہ زبان کی بھی. لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو، منطقی دلیلیں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ضرورت ہے زمانے کی، چلنا پڑتا ہے، اور یہ زبان میں دین کا بہت کام ہوتا ہے، یہ زبان بولنے والے بہت ہیں، ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، انٹرنیشنل زبان ایسی ہے ویسی، اس کے گن گانے لگ جاتے ہیں بس. اور عام مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو انگلش میں کتنے بھی غلط چیز کھلا دو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس کا نیو ٹیسٹ ہے بولے، اور ٹیسٹ ہی لیتے رہو. نیو ٹیسٹ بولے تو کیسا بھی ٹیسٹ ان کو اچھا لگتا، اور اس کو بولے گا بھی اس میں مزہ اچھا ہے اس کا، کائے کا مزہ، اس میں کوئی بھی ٹیسٹ نہیں بولے. ارے مزہ بول رہے ہیں ہم، نہیں ٹیسٹ نہیں بولے. یہ ہے صورتحال. یہ جو ذہنی غلامی ہے نا، یہ ہمیشہ قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتی رہی ہے، تنزل میں ڈھکیلتی رہی ہے. وہی حال اس امت کا ہو چکا ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. قوت فکر و عمل ختم ہو چکی ہے، دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ علم بھی صرف دنیا کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، دین کا علم تک دنیا ہی کی خاطر استعمال کیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں دنیا کو راستہ کون بتائے؟ جو راستہ بتانے والے وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں. یہودیوں نے یہ بینکنگ کا نظام قائم کیا، یہودیوں کا قائم کیا ہوا نظام. یہ پہلی قوم ہے دنیا کی جس نے سود خوری کا باقاعدہ آغاز کیا. حالانکہ تورات میں اس کو حرام قرار دیا گیا، انجیل میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے، ان کے علماء نے ہیلے بہانے سے حلال کیا. مدینہ کے اطراف میں ان کے جو 3 قبیلے بسے ہوئے تھے، پورے عرب کو انہوں نے اپنی سودی جال میں پوری طرح پھانس رکھا. بیوی بچے تک گروی رکھ لیتے تھے رقم ادا نہ ہونے کی صورت میں. اور آج تو پوری دنیا کو انہوں نے اس سود کی لعنت میں مبتلا کیا ہوا ہے. سارے مسلم ملک اس لعنت کا شکار ہے. غیر سودی نظام کہیں بھی نہیں، جبکہ اس کی لعنت نے خود یورپ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. اور اب یورپ کے دانشور خود یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ سودی نظام انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتا. تو یہود و نصارہ کے علماء کی طرح اس امت کے علماء نے بھی
مختلف منطقوں کے سہارے، ہلوں کے سہارے یہاں بھی بینک کے سود کو حلال قرار دے دیا ہوا ہے. ہم مسلمان بڑے شوق سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بینک جو سود دیتا ہے یہ سود نہیں ہے، یہ ہم جو اس کے پاس پیسہ رکھتے ہیں اور وہ ہمارے پیسے کو لگاتے ہیں کسی کا بزنس میں، کاروبار میں، تو اس میں سے ہم کو بھی نفع دیتے ہیں. جبکہ سود کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے. یہ قسطوں کا کاروبار، یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے، نقدی کی قیمت الگ، ادھار کے الگ، حرام کاروبار ہے. نہ اس کے بھی حلال ہونے کے فتوے دیے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. یہ پنکھا ہے، نقدی لے رہے ہوں تو 1100 میں دے دیتے ہیں، قسطوں پر لے رہے ہیں تو تم کو 1400، 1450، 1500 تک پڑے گا. یہ جو 11 کے اوپر اتنے روپے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بہانہ کیا لیا گیا؟ یہ گارنٹی کے ہیں کہ وہ آدمی جب تک اس چیز کو استعمال کر رہا ہے نا، اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، پنکھے سے ہوا لے رہا ہے، کرسی پر بیٹھ رہا ہے، کوکر میں پکا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے نا وہ. جبکہ یہی چیز حرام ہے، یہی چیز انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتی ہے، بے رحمی پیدا کرتی ہے. آج یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنا قتل و غارت گیری، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، سب اسی کا نتیجہ ہے. اسلام جو نظام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے ایک تو زکوٰۃ ادا کرو جو فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ نکالیں اور مال کا حق ادا کر دیا، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رات دن اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو بھلائی کے کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. اب یہ چیز مسلم معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، آرام دنوں میں کچھ تھوڑا بہت 150، 1500 کا کوئی کام کر دیتے ہیں، کسی مدرسے کی رسید پھاڑ دی، کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے، چندے میں ڈال دیے، اللہ اللہ خیر سر. جبکہ اسلام نے اس سود کو حرام کرنے کے ساتھ اس کا نظام جو ہے وہ متبادل دیا. ارے معاشرے کے اندر سب انسانوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل فارغ ہوں، خوشحال ہوں، ان کو کسی بھی چیز کی حاجت نہ ہو. اللہ نے ان سب چیزوں کو بیان کیا تفصیل سے کہ تم زکوٰۃ نکال کر یہ مت سمجھو کہ تم نے اللہ کا حق اور مال کا حق اور بندوں کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو تلاش کرو جو اپنی روزی روٹی کے لیے اتنا نہیں کما پاتے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو، اور وہ عزت نفس اور غیرت مندی کی وجہ سے لوگوں سے مانگتے بھی نہیں. ان کی خودداری، ان کی غیرت اس کو اجازت نہیں دیتی. ان کے اوپر مال خرچ کرو. لا یسألون الناس الہافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے، جیسی بھی گزرتی ہے گزارتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ دیتا ہے اسی پر اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو، سچے ہو، تو تمہاری نظر میں وہ روشنی بھی پیدا کر دے گا اللہ، جس سے تم ایسے لوگوں کو چہرہ دیکھ کر پہچان لو، قیافے سے پہچان لو کہ یہ آدمی نظر آ رہا ہے ایسے خوشحال لیکن ہے پریشان حال. حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود زکوٰۃ اور صدقہ لینا پسند نہیں کرتے، زکوٰۃ اور صدقے کا مال لینا پسند نہیں کرتے.
ان کی عزت نفس اس کی اجازت نہیں دیتی. اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ قرض کا. اب چونکہ مسلم معاشرہ ان ہدایات سے بیگانہ ہو کر، قرآن سنت سے منہ موڑ کر حالات کے دھارے میں بہ رہا ہے. کافروں کی طرح سوچ بنی ہوئی ہے، یہود کی طرح سوچ بنی ہوئی ہے، نصارہ کی طرح کھانے پینے اوڑھنے پہننے کے سلیقے آ گئے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو اس چیز کا احساس اور خیال ہے ہی نہیں کہ جو قرض لینے والے ہیں ان میں بھی کوئی دین نہیں ہے. وہ بھی اس لیے نہیں لیتے کہ واقعی ان کو ان کی مجبوری ہے، ضرورت ہے. وہ شادی میں شیطانی ناچ ناچنے کو قرض لیتے ہیں، وہ مکان کے ڈیکوریشن کے لیے قرض اٹھاتے ہیں. وہ اچھا خاصا جو کاروبار چل رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روزی روٹی دے رہا ہے، وہ لالچ میں آ کر اس کو بڑا کرنے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں اور نتیجتاً اللہ کی لعنت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ ایسے قرض لیتے ہیں لوگ، لیتے بھی ہیں. تو اب کوئی دیتا نہیں ہے تو پھر سودی قرض ہی لیتے ہیں. شادی میں مستیاں کرنے کے لیے بھی سودی قرض لیتے ہیں، رسم و رواج کی تکمیل کے لیے سودی قرض لیتے ہیں. شادی بیاہ میں جانا بھی ان کے نزدیک اتنا بڑا فرض ہے کہ مسلمان حج کو جانے کو بھی اتنا بڑا فرض نہیں سمجھتے جتنا شادی میں جانا ان کے نزدیک فرض ہے. نہ ہو تو قرضہ لے لیں گے، مر جائیں گے. پتہ نہیں کیوں اتنا ضروری سمجھتے ہیں اس کو. کیا ہے اس میں؟ پھر جو رسمیں ہیں وہ پوری کریں گے. اور یہ تو موقع ایسے ہوتے ہیں اچھے اچھے دینداروں کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اچھے اچھے دیندار ننگے ہو جاتے ہیں شادی کے ٹائم پر. سب کھل جاتی ہے پول کہ کتنی دینداری ہے ان کے اندر. سب چلتا ہے، ہلدی بھی چلتی ہے، مہندی بھی چلتی ہے، چوتھی بھی، جمعگی بھی، برات بھی، جہیز بھی، لین بھی، دین بھی، ناچ بھی، گانا بھی، سب ہوتا ہے. ادھر دین بھی ہے، بلکہ مسجد کے صدر ہیں، دینی جماعت کے امیر صاحب ہیں، سب ہے. یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی حرام کمائی کا نتیجہ ہے جس سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سختی سے روکا ہے کہ حرام لقمہ ایک بھی اپنے حلق سے اترنے نہ دو، ورنہ خیر سے محروم ہو جاؤ، بھلائی سے محروم ہو جاؤ. حرام مال کھانے والا اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے، اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج ہم بولتے ہیں نا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ذرا غور کرو اپنے آپ پر. مصیبت یہ ہے ایسی باتوں کو بیان کرو تو لوگ ایسا نہیں دیکھتے، ادھر دیکھتے، اس کو دیکھتے، پیچھے والے کو دیکھتے. ادھر دیکھو نا، اپنے گریبان میں دیکھو. یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کہیں اپنے اندر تو نہیں ہے. تو اللہ سے معافی مانگو، اپنی اصلاح کرو. نہیں، بازو والے کو دیکھتا، اس کو دیکھتا. اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوں تو باہر نکلے والا کرتا. آج تو تیرے اوپر ہی چل رہا تھا بادشاہ پورا. کیوں بھائی؟ اس کے اوپر کیوں چل رہا تھا؟ اس کا میرا کوئی معاملہ ہے، دشمنی ہو گئی ہے. میرا کھا کے بیٹھا کہ میں اس کا کھا کے بیٹھا، میں اس کے اوپر برسوں گا. یہ خطبے اس کے اوپر برسنے کو نہیں دیے جاتے. جاہلوں کے نزدیک یہی چیز ہے، بس وہ آتے اسی نیت سے آج کس کو بولیں گے، آج کس کو لتاڑیں گے، آج کس کو برسیں گے. یہ خطبے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ جن کاموں سے ہم غافل ہیں، جن باتوں سے ہم ناآشنا ہیں، کتاب و سنت کے جن احکام سے ہمیں واقفیت نہیں ہے یا ہے تو ادھوری ہے، اس کو ہم سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں سے باہر آئیں. کوئی خرابی، کوئی خامی ہمارے اندر، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اگر ہے اس کو نکالیں، دور کریں. یہ مقصد، اسی مقصد کے لیے کہنا بھی چاہیے اور اسی مقصد کے ساتھ سننا چاہیے سننے والوں. یہ فتنہ پرور، یہ وہ منافق ہوتے ہیں جن کو دین ایمان سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، جن کو علم دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. وہ صرف معاشرے میں یا تو برائی پنپتے دیکھنا چاہتے ہیں یا فتنہ و فساد کو ابھرتے دیکھنا چاہتے ہیں. اسی میں ان کو خوشی ملتی ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سچا ایمان والا انسان، اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا، آخرت کا یقین کرنے والا، اللہ کی بات سنتا ہے، رسول کی بات سنتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے کہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو ایمان کا دعوے دار ہوں، میں بھی تو محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، کہیں میرے اندر یہ خرابی تو نہیں. وہ یہ سوچتا ہے. اور جس میں منافقت ہوتی ہے خود سب کرتا ہے،
اور دوسروں کی باری باری باتوں کو پکڑ کر اچھالتا ہے. یہ ایسی صورتحال چل رہی ہے آج. تو معاشرہ حرام کمائی میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں کما رہے ہیں اس میں حرام تو نہیں شامل ہو رہا جو ہماری زندگی ہی کو نہیں ہمارے ایمان کو بھی ہلاک کرنے والا ہے. حرام مال سے اللہ نے اسی لیے روکا ہے، یہ دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے انسان کو اور آخرت بھی برباد کرتا ہے. آپ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں اتنا نیک ہو جاؤں، میں اتنا پاک ہو جاؤں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرنے لگ جائے، میں ایسی دعا والا ہو جاؤں کہ میری ہر دعا قبول ہونے لگ جائے. آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، یہ چاہتے ہو تو اپنی روزی کو پاک رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اپنی روزی پاک رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حرام مال سے پلنے والے بدن کی دعا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اپنے مال کو اپنی روزی کو حلال رکھو، پاک رکھو. ہمارے مسلمان آج ان چیزوں سے بالکل غافل ہیں اور پھر بدقسمتی سے ان کو ایسے دنیا دار علماء کی سرپرستی حاصل ہے جو حلال کو حرام کرنے کا فن جانتے ہیں. انہوں نے سب چیزیں حلال کر دی. یہ دارالکفر ہے، یہ دارالحرب ہے، یہ دارالاسلام ہے، اس میں یہ جائز ہے، اس میں وہ جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہ سود کی لعنت اپنے معاشرے سے ختم کرو. یہ تم کو بظاہر دکھتا ہے کہ سود کی وجہ سے تمہیں اپنا پیسہ بڑھتا نظر آ رہا ہے، 100 کے 150 آ رہے ہیں، 1000 کے 1500 بن رہے ہیں، لاکھ کے 2 لاکھ بن رہے ہیں، اور فکسڈ میں ڈال دیے تو 25 لاکھ بھی بن جاتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ چیز مسلمان بھلے سمجھے نہ سمجھے، یہود و نصارہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اس لیے ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ مسلمان اس سود کا لقمہ اتاریں تاکہ وہ ہماری طرح خدا کے غضب میں گھر جائیں، مغضوب علیہم ولضالین میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ان کو پتہ ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہو. انہوں نے ترقی کے نام پر، منافع کے نام پر، تجارت کے نام پر بینکنگ کا نظام قائم کیا اور پھر سودی لون انہوں نے نکالے. گھر کے لیے لون ملتا ہے، کاروبار کے لیے لون ملتا ہے، سبسڈی کا لالچ ملتا ہے، 1 لاکھ کے اوپر 25,000 کی سبسڈی ہے، لے لو، حکومت تم کو فائدہ دے رہی ہے. اور پھر جب یہ اب اس کو تو عادت پڑی ہے بیٹھ کر کھانے کی، فضول خرچی کرنے کی، گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو مگر یہ کچھ کرے گا تو دوسرے لوگ جیسے پیسے والے کرتے ہیں ویسا کرنے کو دیکھے گا کہ میں شادی میں یہ بھی ہونا، شادی میں وہ بھی ہونا، رسم میں یہ بھی ہونا، منگنی میں یہ بھی ہونا. نہیں بھی ہے، طاقت بھی نہیں ہے تو مگر کرے گا، اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، بے غیرت بنے گا، عزت نسل بیچے گا مگر کرے گا. اگر سودی قرض ملتا ہے تو وہ لے لے گا. ابھی بیٹھ کر کھانے کی عادت ہے. قرضہ لیا گھر کے واسطے اور لگایا ولی میں، شادی میں بچی کی، اب بیٹھا ہوا ہے ویسے کو اٹھا لیا پیسہ، قسط بھری نہیں جا رہی، آخر کو پھر بے عزتی کے ساتھ بینک والے جائیداد قرض کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے آ جاتے. ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے. پھر وہ جھوٹی عزت جس کے لیے یہ سب کر رہا تھا وہ بالکل بھی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، خاک میں مل جاتا ہے. پھر یہ سود کا نظام انسانوں میں بے رحمی پیدا کرتا ہے، خود غرض بناتا ہے. جبکہ اللہ نے جو نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات و خیرات کا نظام ہے، اور اس کے اوپر سے پھر یہ دیا گیا ہے کہ اپنے تنگ دست اور اپنے مجبور اور بے بس بھائیوں کی اپنے مال سے مدد کرو، ان کو قرض دو. ہم مسلمان قرض دیتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو لینے والا ہے یہ دیتا نہیں، لینے والے کی نیت صحیح نہیں، دینے والے کی بھی نیت صحیح نہیں.
وہ دیتا نہیں، بلکہ لوگ لیتے ہی اس واسطے ہیں کہ دینا کس نے، اور اگر مانگے تو الٹا جھگڑنے کو کھڑا ہو جاتا ہے، تیرے کو ڈبا دیے کیا، کہیں بھاگ کے جا رہے کیا، اور تیرے پاس کیا کمی ہے کیا. یہ وہ فتنہ ہے جو یہود پیدا کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر عام طور سے، اور مسلمانوں میں خاص طور سے. اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہے معاشرے میں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، غمخوار ہوں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے بنیں، آپس میں بھائی چارے کو رواج دیں، محبت اور ہمدردی کے جذبات کو ابھاریں، اپنے مسلمان بھائی کو گرنے نہ دیں، اس کو ذلت اور پستی میں نہ جانے دیں، اس کی مدد کریں. اگر وہ قرض لے، تنگست ہو، دینے کی سخت نہ ہو، تو اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ اپنے بھائی کو مہلت دو. مگر یہ سب جن لوگوں سے کہا گیا تھا وہ بڑے ایماندار لوگ تھے نا. ہم تو قرض لیتے ہی ہیں ڈبانے کے لیے، تو ہماری نیت ہی پہلے صحیح نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی، اور پھر جو لوگ بغیر ضرورت کے بھی لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی مسلط کر دیتا ہے، ہمیشہ محتاجی رہتے ہیں. اب مانگے بغیر ان کا کام ہی نہیں چلتا. اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انسان حلال روزی پر قناعت کرے تو معاملہ کچھ نہیں. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آج معاشرے کے اندر، ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کافروں کی طرح آخرت سے بے پرواہ ہو کر، قبر سے غافل ہو کر، اپنے ایمان کے تقاضوں سے جہالت میں مبتلا ہو کر بس دوڑ میں لگا ہوا ہے. عورتوں کی خواہشات ہیں، بچوں کی تمنا ہے، برادری کا تقاضا ہے، خاندان کا مطالبہ ہے، بس اسی میں لگے ہوئے پورا کرنے کو. اب وہ پورا جب نہیں ہوتا حلال ذریعے سے، کوئی ضلع محل حرام کا راستہ بچتا ہے، چلے جاتے ہیں بے خوف چلے جاتے ہیں. پہلے علماء بھی ایسے تھے جو خود انتہائی قناعت کی زندگی پر گزارا کر لیتے تھے. عام مسلمان بھی ایسی تھے، ان میں خودداری، غیرت نفس، عزت نفس، غیرت ایمانی کٹ کٹ کر بھری ہوتی تھی. 3 دن فاقے کے نکل جاتے تھے مگر پڑوس کو خبر تک نہیں ہونے دیتے. اب پڑوس چونکہ اچھے تھے، مخلص تھے، رشتہ تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے اندر تھے، ان کو بو آ جاتی تھی کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، خوشبو سونگھ لیتے تھے. اللہ برکت دیتا ہے نا، جب اللہ کے دین پر چلتے ہیں مسلمان تو اللہ تعالیٰ ان کے سب راستے آسان کرتا ہے، ایک دوسرے سے ان کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرتا ہے. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ ان کے دلوں میں دراڑ ڈالتا ہے، ان کو پھاڑ دیتا ہے، ان کو منتشر کر دیتا ہے. آج ہی صورت حال ہے مسلمانوں، آج ہی صورت ہے. مسلمان کی مثال کیسی دی گئی ہے کہ مسلمان اپنا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ صرف اپنی اغراض، اپنی خواہشات پر خرچ نہیں کرتا، اپنی بنیادی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے، اور باقی کو اللہ کے بتائے ہوئے نیکی اور بھلائی کے خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، جن میں سے ایک راستے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم میں جو اللہ کو اچھا رزق دے، اچھا قرض دے؟ اللہ کیا ضرورت ہے بھائی رزق کی، قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو بے نیاز ہے. یہ بندے پر انعام اور احسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے کسی محتاج ضرورت مند بندے کو تم میری رضا کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ اپنے مال میں سے، پاک مال میں سے ضرورت کے لیے قرض دو گے، وہ قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اپنے ذمہ لیتا ہوں میں. وہ قرض میرے اوپر ہے، وہ قرض، اور بہترین قرض ہے وہ جس کا میں کئی گنا بڑا چڑھا کر تم کو لوٹاؤں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اسی لیے نبی نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازے پر دیکھا لکھا ہوا ہے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا اجر و ثواب 18 گنا. کیونکہ صدقہ تو آدمی دیتا ہی اسی لیے کہ بھئی یہ اس کا ہو گیا، یہ غریب کا حق ہے، یہ مسکین کا حق ہے، بیوہ کا، یتیم کا، یہ اس کو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. مگر قرض آدمی کس نیت سے دیتا ہے کہ یہ مال واپس آئے گا، پھر اس میں خطرہ رہتا ہے کہ یہ جو میں قرض دے رہا ہوں پتہ نہیں سامنے والا ڈبو دے گا، ادا نہیں کر پائے گا، یہ مال تو میرا چلے جائے گا، اس میں خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا اجر بھی بڑا ہے، بلکہ اتنا بڑا اجر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان اپنے بھائی کو قرض دے اور اس کی مدت مقرر ہو. اچھا پھر یہ لین دین کے طریقے بھی ہمارے اسلامی نہیں ہیں، اسلامی نہیں ہے. بہت نیک ہو جاتے ہیں ہم آپس میں، اور جب شروع میں رشتہ ہوتا تو کتنے نیک بنتے، لڑکی والے لڑکے والے، ابا بابا بابا ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ اخلاق والے تو شاید لوگ ہوں گے ہی نہیں کہیں. لڑکے والے بھی ایسا آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، اذان ہوتی سے بولے گا چلو رے نماز کو چلو. بچے بچیاں سب الحمدللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، خالی اتنا ہی ہے کہ کوئی کالج کو جا رہی ہے، کوئی یونیورسٹی کو جا رہا ہے اور ان کے افیئر بھی چل رہے ہیں، وہ بات الگ ہے. مگر اللہ کا فضل ہے گھر میں دینی فضا ہے. اور لڑکی والوں کے یہاں جاؤ تو وہ بھی اتنے با اخلاق، ارے باپ رے. یہ جو ہونے والی سمندر ہے نا، یہ اپنی سمندر کے بعد کیا ہوتی ہے، اللہ میاں کی گائے ہے، ساس تو اللہ میاں کی گائے ہے بولے. اور اس کے بعد وہی ساس کیا ہوتی معلوم ہے، چڑیل، ڈائل. ارے اللہ میاں کی گائے ہی ایسی کیسی چڑیل بن گئی، کہیں اس کی سمندر کا اس کے اوپر تو اثر نہیں ہوگا. وہ اللہ میاں کی گائے تھی تو کیا تھی. سسرا تو بولے بیچارہ کائے میں کچھ نہیں، وہ سسرے ویسا بھی کائے میں کچھ نہیں رہتے، کائے میں کچھ نہیں رہتے ہو. وہ بیوی کو جوانی میں لاتا مارے ہوئے رہتے ہیں، بڑھاپے میں لات کھانے والے بن جاتے ہو. اے جا رے تو جا، تو تیرا کام کر پا تو جا، چلا انہیں باہر منڈی جھکا کے. تو سسرا بیچارہ کائے میں کچھ نہیں. ہاں نند بولے ذرا زیادہ ہی ہوشیار دکھ رہی تھی، وہ تو نندا تو ہوشیار رہتی تھی. ارے کون ہم میں دیندار ہے، دین کہاں ہے ہمارے پاس، کس کے پاس ہے دین. سسرے کے پاس ہے، ساس کے پاس ہے، نند کے پاس ہے، بہو کے پاس ہے، بھاوت کے پاس ہے، بیوی کے پاس ہے، شوہر کے پاس، کس کے پاس ہے دین، کس کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہم ایک ڈرامہ کرتے ہیں وقت اور حالات کے حساب سے، دین کا جو ہے ہم ماسک پہن لیتے ہیں. کورونا آیا جیسا، کورونا میں ماسک لگائے تھے نا، نکال دیا ہوگا تو وہی دین کا ماسک رہتا ہے. تو قرض دیتے بھی نہیں صحیح، قرض لیتے بھی نہیں صحیح، دینے والا بھی غلط، لینے والا بھی غلط، لے بھی رہا غلط چیزوں کے لیے، نیت بھی غلط ہے. حالانکہ حکم کیا ہے، قرض دو اپنے بھائی کو تاکہ وہ بے عزت نہ ہو، معاشرے میں وہ بے سہارا نہ ہو، اور اس کو کہیں حرام کی طرف مجبور نہ ہونا پڑے. یہ آج حرام کی طرف زیادہ جانے کو مجبور اس وجہ سے بھی ہے نا لوگ، بھائی ان کو معاشرے میں کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے نا. ابھی ایک بے روزگار نوجوان ہے، بہت کوشش کر رہا ہے بیچارہ کہ گھر کو چلانے کے لیے کچھ کام مل جائے، کہیں مزدوری مل جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کچھ نہیں کر پا رہا، اور جو مل رہا ہے وہ اس کی طاقت کے بس کا نہیں ہے. کام طاقت سے زیادہ لے رہا ہے سامنے والا، اور پیسہ بہت کم دے رہا ہے، وہ بیچارہ ہٹ جاتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ چلو میں کچھ اپنا خود کا کر لیتا ہوں. اب اس کو چاہیے 20-30 ہزار کی ایک رقم، ایک مشت رقم، جس سے وہ کچھ کر سکے. کون دے گا مسلمان، اس کے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے دینے والا ہے بولے. اور وہ دیتا بھی نہیں صحیح بھی، اس کی بھی نیت میں وہ فطور ہے. پھر زکوٰۃ کا لے لیتے ہیں لوگ اس کو، تو زکوٰۃ کا لے لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا نہیں، بڑھ جاتا ہے. اب کوئی بیچارہ واقعی قسمت کا مارا ہوتا ہے، ادھر قرض لیتا ہے کچھ کرے گا، ادھر سے یا تو گھر میں کوئی بیمار اتنا بڑا ہو جاتا کہ وہ قرضہ بیچارے کا دوا کھانے والے ہی لے لیتے، پھر وہ خالی. اب کیا کرے، ایسے مجبور ہوتے ہیں لوگ، ایسی تنگ دستی آتی ہے بازوں. اس کے لیے کیسی تعلیم دی گئی ہے، اسی لیے تو جلتے ہیں یہ.
یہود نصارہ جو جلتے ہیں نا اور ڈرتے ہیں، اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اسلام بڑا نظام رحمت ہے. دنیا کے سامنے اگر اسلام کی حقیقت آ گئی تو ہمارے 12 بج جائیں گے. اور قرآن سے تو مولوی بھی ڈرتا، صوفی، دیندار، سب ڈرتے ہیں قرآن سے، کیونکہ یہ کسی کا باقی نہیں رکھتا. یہ سب کی موت ہے. جو بھی ظالم ہے، بدخواہ ہے، گناہ گار ہے، لٹیرا ہے، قاتل ہے، فسادی ہے، دہشت گرد ہے، ان سب کے لیے موت ہے یہ قرآن. اس لیے ان کو گھبراہٹ ہے اسلام سے، اس لیے ڈرتے ہیں یہ قرآن سے. اور اسی لیے شیطان نے اپنے چیلوں کو وہ سبق پڑھایا ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. اس نے دین کا نشہ بھی دیا تو کیسا دیا؟ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. ادھر تسبیح بھی پھیر رہا ہے، ادھر سود بھی دھڑلے سے دے بھی رہا ہے، لے بھی رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سودی لین دین بھی چالو ہے. کیوں؟ تو فتویٰ مل گیا ہوا ہے کہ یہ دارالکفر ہے، اس میں سود حرام نہیں. بینک کا سود نہیں ہے، وہ بینیفٹ ہے، وہی انگریزی بینیفٹ، فائدہ ہے، منافع ہے، انٹرسٹ نہیں ہو، بیاج نہیں ہو، فائدہ ہے، فائدہ لے سکتے ہو. چلو جی، بہت اچھی بات. دوسرے ہی دن مفتی صاحب کی دعوت، بہترین دعوت، بڑی دعوت، بہت بڑا کام کر دیا نا انہوں نے، اس کی پریشانی دور کر دی. اب اسلام کیا بولتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اس لعنت سے بچانے کے لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ صدقات کے علاوہ دن رات اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو اچھا قرض دے کر اس کا اجر و انعام پانے کے لیے خرچ کرتے رہیں. دیکھیں ایسے بندوں کو. نبی نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت کے وقت قرض دے اور مدت بندی ہوئی ہونا، وہ ہم کرتے ہی نہیں. بس ارے کیا ہوا بھائی، چلو مولانا کے پاس جائیں گے. کیا ہوا بھائی؟ بھائی ہمارا دوستانہ ہے، بولے برسوں سے. پھر کیا ہوا؟ اب دوستانے میں کچھ لین دین چلتے رہتا. بولے بھائی دوستانہ ہے، 2 لاکھ روپے دیا، بولے نہیں دیا، اور بول رہا کہ دے دیا. بولے بھائی کوئی گواہ؟ اب دوست ہے بول کے بھروسہ کرے، بولے جھک مارا. یہاں کا کو اب ہمارا سر درد کا کو بھائی تیرے کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں تھی. اللہ نے بولا کہ مسلمانوں جب بھی لین دین کرو، چھوٹا بڑا کسی سے بھی کرو، باپ سے کرو، بھائی سے کرو، بیٹے سے کرو، بہن بھائی سے کرو، سالے سے کرو، لکھو 2 گواہ رکھو. نہیں، یہ جا رہا، بولے بیچارہ بڈھا، اس کے داماد نے اس کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہوا، چٹا دیا ہوا. کیوں؟ داماد بھی سسرا ہے نا اس کا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں تھا. بولے سسرا نے کیا کرا؟ بولے پلاٹ دے دیا. بولے اپنا. بولا کہ جب تک تم بن کے رہو، پیسے آ گئے تو میرے کو پیسے دے دینا، یا پھر تم دوسرا پلاٹ لے لینا، میرا چھوڑ دینا. پھر تو پیسے بھی نہیں دے رہا، بولے پلاٹ بھی نہیں چھوڑ رہا. داماد ہے. ہاں داماد ہے. کیوں جی بڑے میں کیوں کر؟ اب میرے کو کیا معلوم ہے بھائی، بیٹی دیا، بولے داماد ہے، بیٹے کی جیسا ہے، بھروسہ کرا. بولے تیرے باپ کا ہے کیا وہ؟ بھروسہ کرا تو اللہ میاں پہ بھروسہ نہیں کرا. اللہ میاں بولا یہ لین دین کرے تو کیا کرنا، لکھ لینا، 2 گواہ رکھنا. کیوں نہیں کرا؟ کیوں نہیں کرا؟ ہاں بولے ایسا رشتے داری میں بھروسہ نہیں کریں گے. اچھا بولتے بھی اوپر سے، ارے یار یہ تو نے دل توڑ دیا. بولے بھروسہ نہیں ہے کہ تیرے کو میرے پہ؟ ابے اللہ میاں کو بھروسہ نہیں ہم پہ، اس لیے اللہ میاں نے بولا تم کوئی بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے، تم کو شیطان کبھی بھی اچک سکتا. لکھا پڑھی کرو، 2 گواہ رکھو، جھگڑا نہیں ہونا. اسلام وہ رحمت کا نظام ہے، اس کے اوپر چلنے کے بعد نہ گھروں میں جھگڑے ہوں گے، نہ پڑوس میں جھگڑا ہوگا، نہ محلے میں، نہ بستی میں، نہ زمین پر اللہ کی فساد برپا ہوگا. یہی تو چاہتے نہیں ہیں یہود و نصارہ، اور یہی مسلمان چاہ رہے ہیں. کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کامیابی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں؟ یہ نظام اگر ہم قائم کر لیتے نا اسلام کا، یہ قومیں اسلام کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتی.
ان کو یہی ڈر ہے، وہ نہیں آنے دینا چاہتے دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقت کو، اس کے عدل و انصاف اور رحمت کے نظام کو نہیں آنے دینا چاہتے، اور ہم خود نہیں لانا چاہتے۔ مسلمان خود سب سے پہلے دشمن ہیں اسلام کے۔ مسلمان حکمرانوں کو بولو، اتنے ملک ہیں، 51 ملک ہیں، ایک ملک میں بھی اللہ کا نظام قائم کیا ہے انہوں نے؟ قائم ہے کہیں؟ نہیں۔ سب سے بڑے دشمن خود مسلمان ہیں اس دین کے۔ ارے اس ملک میں اللہ کا اتنا بڑا ہم پر احسان و کرم تھا اور ہے کہ مسلم ملک کے مسلمان اس سے آزاد نہیں جتنے ہم آزاد ہیں یہاں۔ یہ ایسے خطبے جو دیے جاتے ہیں نا یہاں ہمارے ملک میں مسجدوں میں، یہ مسلمان ملک میں دے نہیں سکتے۔ ایسے خطبے کھلم کھلا بولنے والے رہے، یا تو ممبر پر اسے کھینچ کے لے جاتے جیل میں، یا پھر باہر نکلتے سے غائب کر دیتے، یا پھر ممبر پر ہی گولی آ جاتی، کام ہی ختم۔ لیکن اللہ کا فضل ہے اس ملک میں ہم کو اتنی آزادی ملی، مگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا صحیح۔ ہم تو خالی بھیک مانگنے میں لگے رہے، ہم کو 4% ہونا، ہم کو 4% ہونا، وہ کمیشن رپورٹ نکالو، ہم کو پیچھے رکھا گیا۔ ارے یہ مسلمان ہے جو بے غیرتی اور حرام کی جگہ موت کو ترجیح دیتا تھا مگر اس کو برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اتنا حقیر، اتنا ذلیل، اتنا اسفل ہو گئے، 4% کی بھیک مانگ رہے، نسل بدل رہے۔ ارے میٹر ایسا نہیں ملتا ہوں، پھر OBC کے اس میں چلے جاؤ، نچلی ذات والوں میں لکھ لینا، بہت جلدی کام ہوتے والے ڈپارٹمنٹ کوٹا ملا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اتنا بے غیرت مسلمان اپنے آپ کو نیچے گرا رہے۔ اسلام دنیا کا سب سے بڑا شرف ہے جو انسان کو ملے، اس سے بڑی اور کوئی عزت اور اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی مسلمانوں کے پاس۔ بیت المقدس فتح ہوا، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ کہلاتے ہیں، ان کی سرکردگی میں وہ سپہ سالار ہیں۔ عیسائیوں نے بغل لڑے بھیڑے صلح کی اور چابیاں حوالے کرنے کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم چابیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن شرط ہے ہماری امیر المومنین کو تمہارے بلاؤ۔ قاصد گیا، امیر المومنین عمر بن خطاب نکلے مدینہ سے، فاتح بیت المقدس نکلے مدینہ سے، ایک اونٹ ہے بیت المال کا، اس پر سواری ہے، ایک غلام ساتھ میں ہے۔ باہر نکلنے کے بعد غلام سے کہتے ہیں دیکھ یہ اللہ کی مخلوق کا جانور، اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا بھی حق بتایا، ہم دونوں اس پر بیٹھیں گے تو اس پر ظلم ہوگا، سفر لمبا ہے، اور اگر میں اکیلا بیٹھوں گا تو یہ تیرے پر ظلم ہوگا، نا انصافی ہوگی، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان۔ کامل المومنین اللہ کے لیے میں اپنی باری آپ کو چھوڑتا ہوں مگر آپ ایسا نہ کریں۔ کہا کوئی بالکل نہیں چلے گا، ایک منزل میں سوار ہوں گا، دوسری منزل پہ تو بیٹھے گا۔ ایسا کرتے کرتے جب بیت المقدس کی منزل پر پہنچنا تھا، وہاں باری کس کی آئی معلوم ہے؟ ابن خطاب کی باری آئی نیچے چلنے کی، اور غلام کی باری آئی اوپر بیٹھنے کی۔ وہ پھر بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، گر جا رہا ہے، امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں، بلایا ہے انہوں نے، آپ کو چابی دے رہے ہیں، آپ فاتح بیت المقدس ہو رہے ہیں، یہاں کیا سوچیں گے لوگ؟ لوگ کیا سوچیں گے یہ سوچتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں نا، لوگ کیا بولیں گے، مارو گولی لوگوں کو، لوگ سوچ کے کیا کریں گے؟ جنہوں نے تمہارے یہاں کے شادی میں حلق تک مال دبائے اور تم نے سود کا قرضہ لے کے کھلائے، جب تم اندر پریشان ہوئے، گھر میں بیمار پڑے، تو یادت کو آئے گا کوئی اس میں سے پوچھنے کو کہ بھائی کیا حال ہے؟ ارے وہ تو کھا کے نکلا، جب ہی تمہارا نہیں تھا، کھا کے نکلا تو بولا یار برابر بنا نہیں، تھوڑا کچا دکھ رہا تھا، نمک بھی کم ہو گیا تھا، حرام خور، کھلاؤ ان کو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بدنامی الگ۔ کافی یہ کہتا ہے لوگوں کا سوچتا ہے، رب کا نہیں سوچتا۔ کل قیامت کے دن تو کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا رب کے سامنے، محمد رسول اللہ کے سامنے، مجھ سے رب پوچھے گا عمر
باہری تو تیری تھی، تو نے کیسے بدل دی؟ چل بیٹھ۔ اس سے تو ڈرتے ہیں، مسلمان بھی ڈر رہے، کافر بھی ڈر رہے۔ کمال کی حیرت کی افسوس کی بات یہی بھائی، کوئی بھی اسلام کے اس پہلو کو اپنانا نہیں چاہتا، سب اپنی بڑائی کے اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم بڑے ہم بڑے۔ اس میں ابو عبیدہ آ گئے، امیر المومنین، یہ اجمی لوگ ہیں، عیسائی۔ ہم نے ان کے بادشاہوں کی شان و شوکت دیکھی ہے، آپ کے نام سے ان کے بادشاہوں کے کلیجے کانپتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا لباس اچھا پہن، اچھا لباس پہ پیون لگے ہوئے اس امیر کے، اور گھوڑے کی سواری کر رہے۔ ابو عبیدہ تیرا مقام معلوم ہے، اگر کوئی ہوتا نا دوسرا تیری جگہ، کوڑے سے خبر لے لیتا۔ بھول گیا وہ دن جب تیرا باپ اور میرا باپ بکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عزت اسلام سے ہے، لباس اور سواری سے نہیں۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی تھی، وہ اسلام سے عزت چاہتے تھے، اللہ نے عزت دی۔ ہم اسلام اور دین سے عزت نہیں چاہتے۔ ہمارے نزدیک عزت کا معیار وہی ہے جو کافروں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، منکروں کا ان کا ہے، وہی ہمارا ہے۔ اسی لیے سعودی لعنت میں گرفتار ہے معاشرہ۔ نبی نے فرمایا کہ جو کسی بھائی کو قرض دے اور مہلت لکھ لے، اچھا اس میں مسئلہ اور سنو، یہ مہر بھی جو ادھار رکھا جاتا ہے نا، اس میں یہ لکھنا ضروری ہے کہ تم کتنے مہینے کتنے سال بعد دیں گے۔ ڈولے تک کا نہیں رہتا وہاں، ڈولے میں یا تو عورت سو جانا یا مرد سو جانا، وہاں تک ادھار ہی چل رہا ہو، حرام ہے وہ، حرام ہے۔ اگر ادھار مہر باندھ رہے نا، نقدی حرام کا مال لے کے، مہر ادھار ہی رہتا، اور نہیں تو پھر تھوڑا سا رہتا، تھوڑا سا۔ پلنگ 2 لاکھ کا، فریج بڑے والا، ہر چیز ایک دم سپر کوالٹی کی، مہنگی سے مہنگی۔ مہر کتنا ہے بابا؟ وہ جو بولے چلے آ رہا خاندان میں، پہلے سے خاندان میں چلے آ رہا ہے، کس نے طے کیا؟ یہ کس نے طے کیا؟ اور کس نے حق دیا ان کو یہ مہر مقرر کرنے کا؟ اللہ اس کے رسول نے تو مہر مقرر نہیں کیا، اس کو اس بات پر چھوڑا ہے کہ لڑکا لڑکی یا لڑکا اور لڑکی کے وارث آپس کی رضامندی کے ساتھ حیثیت کے مطابق باندھے، نہ کوئی حیثیت سے کم دے نہ کوئی حیثیت سے بڑھ کر مانگے، تو وہ بھی ادھار۔ اس میں لکھا ہوا نہیں رہتا کس کے لیے نکاح نامے میں، سیاہ نامے میں، کہ یہ مہر جو ہم نے ادھار رکھے تو یہ ہم 6 مہینے میں دے دیں گے، 1 سال میں دے دیں گے۔ یہ ضروری ہے، عام قرض کے لیے بھی یہ ضروری ہے، مہر کے لیے وہ بھی قرضہ ہی ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے، وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو قرض لو تو مدت متعین کرو کہ ہم یہ قرض آپ کو 4 مہینے بعد لوٹا دیں گے، اور 4 مہینے ہو گئے۔ نبی نے فرمایا، اسلام کا قانون دیکھو، اسلام نظام رحمت، انہوں نے جو نظام دیا ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں، یہ سود خوری کا نظام بے رحمی پیدا کرتا ہے، ظلم، بربریت، خود غرضی، نفسا نفسی کا اور دشمنی اور نفرت کا انسانوں کے اندر یہ بازار گرم کرتا ہے، دلوں میں سختی پیدا کرتا ہے، اخلاق میں خرابی لاتا ہے، رذیل بناتا ہے، انسان کو ذلیل بناتا ہے، ظالم بناتا ہے، ستمگر بناتا ہے، انسانیت سے عاری کرتا ہے۔ اسلام جو نظام دیتا ہے وہ ہمدردی، اخوت، محبت، مساوات، اخلاص، بلند اخلاق، یہ درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہیں اور مدت ہو گئی ہے، ابھی اس کے پاس میں گنجائش نہیں ہے، وہ اگر کچھ مہلت مانگتا ہے تو اس کو اور مہلت دو۔ اچھا، ایمان والوں کو اللہ کیا کہتا ہے کہ ایمان والے میرے اور میرے نبی کے کسی بھی حکم پر عمل کر کے محروم نہیں ہوں گے، ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اب نبی کیا بشارت دے رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی اور مجبور اور ضرورت مند انسان کو قرض دے کر اس کی مہلت کی مدت آنے کے بعد نہ دینے اور تنگ دست کو اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا کر اس کو مہلت دینے کی اس نے اگر اور گنجائش رکھی اور اس نے 2 مہینے کی مدت اور اس کو دے دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 2 مہینے تک اس کے اعمال نامے میں وہ جتنی رقم اس نے قرضے میں دی ہے
وہ صدقے میں لکھی جاتی رہے گی. 2 مہینے تک، یعنی اگر 10,000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے تو اب 2 مہینے تک روزانہ اس کے اعمال نامے میں کیا درج ہو کر رہے فرشتے کہ اس نے 10,000 روپے صدقہ کیے. اور پھر اگر 2 مہینے بھی گزر گئے اور وہ بیچارہ مقروض تنگدست ایسا بے بس اور مجبور ہو گیا ہوا ہے کہ اب 2 مہینے کے بعد اس کے پاس انتظام نہیں ہو سکا، اور پھر اگر اس نے اس کو مہلت دی، اب ارشاد کیا ہو رہا معلوم ہے، اب یہ جو مدت دوسری مرتبہ دی ہے تو اس مدت کے پورے ہونے تک اس کے اعمال نامے میں 10 گنا اجر لکھا جاتا رہے گا، یعنی 10,000 کے 1,00,000 روپے روز. بولو ہے سودا کرنے کو تیار کوئی اللہ کے ساتھ؟ یہ ان کے کلے وہی مسلمان تھے. پھر تنبیہ کی گئی، اور یہ قرض اتنی بدترین چیز ہے کہ وہ شہید جس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بھی لٹک جاتا ہے اگر قرضہ ہے اس پہ، وہ بھی لٹک جاتا ہے. شہید بھی سب گناہ معاف، قرضہ نہیں. میں یہ تو آتی پہلا سوال محمد رسول اللہ کی طرف سے ہوتا اس پر قرض ہے؟ اگر معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو پھر آپ پوچھتے اس نے کچھ اثاثہ چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ اچھا، میراث کی تقسیم کے لیے بڈھے کے مرنے کا سب کو انتظار، اور مرتے ہی بس بانٹنی شروع. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جس نے ہمارے لیے اتنا کما کے چھوڑا اس نے کچھ قرضہ تو نہیں چھوڑ کے گیا ہے تو اس کا قرضہ بھی دینا پڑے گا. نہیں، کسی کو خیال نہیں. اگر کسی نے بول دیا نا اس کو ایسا گھور کے دیکھتے گھر کے لوگ، انہیں کیوں فتنہ پھیلا رہے ہو، قرضہ ورضہ اپنے کو کیا معلوم، ہوگا تو انہوں جانیں گے مرنا. حرام کمائی کھا کھا کے بنے ہوئے ہیں ایسی، کوئی اخلاق نہیں، کردار نہیں، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، مرنے والوں سے کوئی محبت نہیں. مر گیا مر بھگت. پوچھتے تھے آپ میت کے بارے میں، اس میں قرضہ ہے، معلوم ہوتا کیا ہے تو کہا اس نے کچھ چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو سکتا ہو. اگر بتا دیا جاتا کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا رشتہ دار یا وارث، ہاں یا رسول اللہ میں اس کا فلاں ہوں اور اس نے اتنا مال چھوڑا ہے اور میں اپنے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دوں گا، تو پھر آپ نماز پڑھاتے تھے، ورنہ آپ ہٹ جاتے تھے. صحابہ کو بولتے تھے بھائی کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یہ ہے قرض کا معاملہ. اور مسلمانوں کو تو یہ شہد کا چھتا ہی مل گیا ہوا ہے، اور جس نے ایک بار دے دیا اب پھر وہاں تو 8 دن ہوئی کہ پہنچتا، 4 دن ہوئی کہ پہنچتا، پتے برابر رکھتا ہے کہاں سے نکال سکتے ہیں. نکالو، اور جب آخرت میں حساب نکلے گا پھر بہت برا حال ہو جائے گا. اور ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ جو کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے اور مہلت کے بعد اور مہلت دے اور پھر وہ مقروض بیچارہ اتنا بے بس اور تنگدست ہو کہ پھر بھی نہ ادا کر سکے اور یہ قرض معاف کر دے تو ان خوش نصیبوں میں کل قیامت میں شامل ہوگا جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. یہ جذبہ مسلمانوں میں ختم ہو گیا ہوا ہے. نہ اللہ کے انعام کی لالچ ہے ہم کو، نہ رسول اللہ کے پیغام پر اعتماد ہے ہم کو، کچھ نہیں ہے. بس ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے. ارے آج کے زمانے میں نہیں چلتا، ہوشیار رہنا پڑتا، ورنہ دنیا بڑی دھوکہ باز ہے. اپن نہیں لیں گے نا دوسرا اپنے کھا جاتا ہو تو تم دوسروں کو کھاتے رہو. پھر کب تک کھاتے کھاؤ، لوٹو کب تک لوٹ سکتے ہو. یہ میرے سامنے جو آیات ہیں یہ ہیں سورہ بقرہ. اس میں سود ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو سود کی لعنت ہے یہ کیا ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہی چھیڑا ہوا ہے، یہی بھوت لپٹے ہوئے. دیکھو جب کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اضافہ، اسی کو سود کہتے ہیں. بھائی 200 روپے ادھار دیا، واپسی 250 کی ہو رہی ہے، اسی کو ربا کہتے ہیں. جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن
مگر اس شخص کی طرح کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کا حال ایسے ہوگا جیسے کہ شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ سود خوروں کو دیکھ لو، ان کی حرکتیں، ان کی بے رحمی، ان کا اخلاق، ان کا بات کرنے کا انداز بالکل ایسی جیسا وہ جن زدہ آدمی ہوتا نا، بالکل پھاڑ کھانے کو آتا، آنکھیں نکالتا، اور کوئی عامل کے پاس آیا تو اس کی آنکھ پہ جاتا، بس وہی حال رہتا ہے ان کا۔ قیامت کے دن یہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں، انسانی اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ یتخبط الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ وہی فیصلے، وہی منطق، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود ہو یا تجارت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے نا بھائی۔ ارے بھائی میں 100 روپے کی چیز اگر بیچ رہا ہوں بازار میں لا کر، اور 100 کی بیچوں گا تو میں کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا، خرچہ کہاں سے نکالوں گا میں؟ میرے کو 100 روپے کی چیز پہ کم سے کم 10 روپے 15 روپے تو لینا پڑے گا، وہی بچے گا میرا منافع۔ تو ان کا بولنا یہ ہے، آج کے بھی دانشوروں کا یہی بولنا ہے کہ بھائی 100 روپے کی چیز ہم جب بیچیں گے تو 100 میں نہیں بیچیں گے نا، ہمارا خرچہ اس میں سے نکالنا پڑے گا، ہمارے کو اپنے مال لینے کے لیے پھر پیسے جمع کرنا ہے، پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، پھر گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، نوکر کی تنخواہ ہے، یہ سب ہم کو اس میں سے ہی کرنا پڑتا ہے نا۔ تو ہم کو 100 کی چیز 120 125 میں تو بیچنا ہی پڑے گا۔ اب اگر اس کے بجائے ہم یہ جھنجٹ پالنے کے بجائے کہ دکان کھولو، مال لاؤ، بیچو، پھر 10 15 روپے 100 روپے پہ کماؤ، اس کے بجائے ہم یہ 100 روپے کسی کو ادھار دیے اور اس کو بولے بھائی 2 مہینے کے بعد ہم کو 120 روپے لا کر دے دیں، اس میں حرام کیا ہے؟ اب انسان کے سر پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، کھٹ سے سمجھ میں آتی، ارے یار بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، 100 روپے کی چیز 100 روپے میں تو بیچتا نہیں کوئی، 120 روپے لیں گا، 20 روپے اس کا منافع۔ اب وہ چیز کی بجائے اگر 100 روپے دے کے 120 واپس لے رہا تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب اس کے اوپر شیطان دیکھو کیسا حاوی ہے۔ اس احمق کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 100 روپے پر 120 روپے جو آدمی لے رہا ہے، وہ 100 روپے کی چیز اس کے حوالے کر دے رہا نا، اور تو 100 روپے ادھار دے کے 20 بھی لے رہا، اس سے 100 بھی واپس لے رہا، پھر یہ برابر کیسا ہو رہا ہے؟ برابر کیسا ہوتا ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں بیوقوف احمق حرام خور کہ تجارت اور یہ سودی لین دین یہ تو برابر ہے، وہی ہے بات ہے، بس پیسہ سے چیز لا کر بیچ کر نفع کماؤ یا پیسہ دے کر پیسے پہ پیسہ کماؤ۔ اور ان کو یہ فرق نہیں نظر آ رہا کہ تجارت میں آدمی جو منافع کما رہا تو جتنے روپے کی چیز ہے اس پر وہ جو نفع کما رہا وہ حاصل کر رہا، اور اتنے روپے کی چیز سامنے والے کو دے دے رہا نا وہ، اور تو روپیہ دے کے روپیہ بھی واپس لے رہا اصل، اور اس کے اوپر سے مزید منافع لے رہا ہے۔ یہ ہے، اور یہ چیز انسانوں کو بے رحم بناتی ہے، بدخلق بناتی ہے، بد اخلاق بناتی ہے، انسان کی زبان میں کڑواہٹ گھولتی ہے، اس کو پست اخلاق کا مالک بناتی ہے، اور اس میں نرمی، رحم دلی، محبت، تہذیب، شائستگی، نرمی، اخوت اور محبت کے جذبات کار فرما نہیں ہوتے، مر جاتے ہیں دھیرے دھیرے، اور یہ بہت بدترین صورتحال ہے کہ اللہ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اچھا، تجارت میں منافع بھی، اس کی بھی پابندی ہے دین میں کہ منافع جو ہے جتنا ضروری ہے اور جتنا مارکیٹ میں ہے اتنا ہی لو، منافع خوری بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی لہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اب جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی ہے اور وہ اب رک جائے سودی لین دین لینے دینے سے کرنے سے، تو پھر پہلے جو کچھ ہوا وہ ایمان لانے کے بعد یا پھر ایمان والا ہے کر رہا تھا تو توبہ کرنے کے بعد اللہ معاف کر دے گا، لو ما سلف، جو گزرا وہ گزرا، وامرہ الی اللہ،
اور اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہاں اب اللہ کی طرف سے یہ نصیحت، یہ حکم، یہ آیت آنے کے بعد بھی کوئی پھر اس چیز کا ارادہ کرے، یعنی یہی معاملات کرے، سودی لین دین، تو پھر یہی دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا اپنا قانون، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اب ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، ہم میتھس پڑھے ہوئے ہیں نا. ارے سود گھٹ رہا کیسا؟ 100 کے 120 آ رہے ہیں نا بھائی، بڑھ رہا ہے نا یہ. اور اللہ میاں بول رہا ہے کہ 100 میں سے 20 روپے صدقہ کرو، تو یہ تو گھٹ رہا الٹا. 80 روپے بچ رہے ہمارے پاس 80 روپے بچ رہے نا. اور سود لے رہے تو 120 ہو رہے ہمارے، 100 کے 120 ہو رہے. اور اللہ کو قرض دے رہے یا اللہ کے راستے میں صدقہ نکال رہے یا زکات نکال رہے، تو یہ 100 میں سے اگر ہم 2.5 روپے نکال دیتے تو کم ہو رہا نا. تو جن کی نگاہ میں دنیا ہی رہتی ہے، دنیا ہی کا حساب جانتے ہیں، وہ ننیانوں کے پھیر والے، ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، مگر آتی ہے سمجھ میں ایمان والوں کے. وہ کیا ہوتے معلوم ہے؟ 100 کے 120 لے کر یہ سمجھنے والا کہ میں نے 20 روپے بھی کما لیے، اپنے 100 بھی بچا لیے، اس کے 240 دوا خانے میں لگتے ہیں. ایک، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا. دو، اس سے اللہ تعالیٰ نرمی کی ہدایت اور توفیق چھین لیتا، جس سے وہ لوگوں میں بالکل مقہور ہو کر رہ جاتا. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس کی مصیبت میں اس کے کام آنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کیا چیز گھٹ رہی، ذرا لگاتے جاؤ حساب. یہ بڑھ رہی کہ گھٹ رہی، حساب لگاؤ. 100 میں سے 20 روپے خرچ کرنے والا، گو کے 20 روپے اس کے کم ہوئے، لیکن اس کے رزق میں برکت ہے. ایک گلاس چاول اس کے ہاں بن رہے ہیں، اس میں 5 6 7 لوگ کھا کر پھر اس میں تھوڑا بچ رہا ہے. یہ حرام مال والے کے ہاں 1.5 گلاس چاول بن کر 2 آدمی کے لیے بچ رہا نہیں ہے. اور جنہوں نے کھایا ان کا پیٹ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ بھر گیا. ارے ہو گئے کیا ختم؟ تھوڑی بھوک اور چیز ذرا رہتی تو اچھا رہتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. پھر یہ جو صدقہ اس نے نکالا ہے، اس پر آنے والی مصیبت کو روک دیتا ہے اللہ کے فضل سے. پھر اس صدقے کے ذریعے اگر اس کا کوئی گناہ تھا جس سے اللہ اس پر غصہ ہونے والا تھا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اس صدقہ. پھر اس صدقے کے ذریعے یہ بری موت مرنے والا تھا، صدقے کی برکت سے اس کی موت کو اللہ تعالیٰ برائی سے روک دیتا ہے، بری موت سے اس کو بچا لیتا ہے. کیا چیز بڑی، کیا چیز گھٹی. اور ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، آنکھوں کے سامنے ہے. سورنی کتنے بچے دیتی ہے ایک وقت میں؟ سورنی کتنے بچے جنتی ہے ایک وقت میں؟ اور بکری کتنے بچے جنتی؟ سور حرام ہے، بکری حلال ہے. سورنی 11 12 13 14 بچے جنتی ایک ٹائم میں. بکری 1 2 یا بہت ہوئے 3. پھر سور کھانے والے بہت کم ہے، بکری کھانے والے دنیا بھر میں اربوں لوگ ہیں. مندے کے مندے بکری کے موجود ہیں، سور تو دکھتے ہیں. برکت کس میں دیکھ لو. وہ 11 بچے جن کر اس کے اٹھتے ہی دکھ رہے ریوڑ. یہ 1 2 بچے جنتی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، کروڑوں لوگ کھاتے ہیں، دنیا بھر میں اربوں لوگ کھاتے ہیں، روزانہ کٹ رہے ہیں، پھر مندے بھرے یہ بھرے. یہ ہے، اس سے سمجھ لو اب کہ سود کیسا مٹتا اور حلال اور پاک روزی میں برکت اللہ کیسی دیتا. آگے اور بہت سا مضمون ہے، تو یہ میں نے چند باتیں رکھ دی ہیں. ہم سوچیں اور اس لعنت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو بھی اس سے پاک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے حرام مال سے اور ہر طرح کی سود کی گندگی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الرحیم. رب الکریم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.